بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں۔ حضرت رابعہ بصری کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی اور نہ ہی کوئی ملکہ تھی، نہ ہی وہ کوئی خاندانی تھی اور نہ ہی وہ خوبصورت تھی، بلکہ ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں ہے تو وہ پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے۔ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا تھا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، تو حسن بصری بصرہ کے امام بلکہ سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود چل کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، کیونکہ وہ اولاد کے قابل ہی نہ تھی۔ صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہو جائیں تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر کہنے لگی یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ پار نکل جائیں گے اور کچھ نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گروں گی؟ تو کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے اپنی خادمہ کو کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دینا۔ آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا، اور کہا کسی کو نہ بتانا، صبح سب کو بتا دینا، اور مجھے کفن اس چادر میں دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے رات کو ہی آپ کو دفن کر دیا۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال چہرے پر چمک رہا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا میرے ساتھ میرے اللہ نے بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو تولے گا تو اس چادر کو بھی تولے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ کہا وہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو میں نے 40 سال تک نہیں بھلایا، تو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیا اس کو بھول جاؤں گی؟ جی ناظرین، اور اسلامکس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔